درود پاک پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، ایک میسیج لے کر آیا ہوں۔ آج کا جو میرا پیغام ہے، آج کا جو میرا میسیج ہے، وہ فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے ہے، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان لے کر آیا ہوں۔ حضرات محترم، جب میں نے فلسطین کے مسلمانوں کی حالات کو دیکھا، مسجد اقصیٰ کی حالات کو دیکھا، قسم خدا کی آنکھیں بھیگ گئی، دل غمگین ہو گیا۔ مسلمانوں، اب سونے کا وقت نہیں ہے، مسلمانوں اب جاگنے کا وقت ہے، اب تمہاری ضرورت ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب تم ایک دوسرے مسلمان کی مدد کرو، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو، وہاں کی بچوں کی مدد کرو۔ حضرات محترم، آپ کہیں گے ہم تو ہندوستان کے سرزمین پہ رہتے ہیں، وہ تو فلسطین کے سرزمین پہ رہتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر ہم وہاں کیسے مدد کریں؟ ہمارا کھانا نہیں پہنچ سکتا ہے، ہم کھانا کے ذریعے سے مدد نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا کپڑا نہیں پہنچ سکتا ہے، کپڑے کے ذریعے سے مدد نہیں کر سکتے، مال و دولت سے مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں، وہ فلسطین کی سرزمین پہ رہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، صرف کھانا کھلانے کا نام ہی مدد نہیں ہے، کپڑا پہنانے کا نام ہی مدد نہیں ہے، صرف مال و دولت سے ہی مدد نہیں کی جاتی ہے، اور ایک طریقہ ہے، اور طریقے سے بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آؤ ذرا سنو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا عظیم ہتھیار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ مکی مدینی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے، جہاں پر بلا اترتی ہے، جہاں بلا آتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے، دعا اس کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، دعا اس بلا کے ساتھ لڑتی ہے، یہاں تک کہ قیامت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی ہے۔ مسلمانوں، ذرا آپ سمجھو، آپ کے پاس اتنی پاور ہے، آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ کے پاس ایک عظیم ہتھیار ہے، دعا جیسی طاقت ہے، دعا جیسی پاور ہے۔ آپ مال و دولت کے ذریعے سے مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو دعا کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ آپ کو مسجد جانا ہوگا، آپ کو قرآن دیکھنا ہوگا، آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، آپ کو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوگا۔ جب تک آپ رب کو سجدہ نہیں کریں گے، جب تک آپ مسجد نہیں جائیں گے، آپ کی جو دعا ہے اس میں پاور نہیں آئے گی، آپ کی جو دعا ہے اس میں طاقت نہیں آئے گی، کیونکہ رب کو سجدہ کرو، قرآن اٹھا کر دیکھو۔ جب تم قرآن اٹھا کر دیکھو گے اور پڑھنے لگو گے اور رب کو سجدہ کرو گے، اور جب سجدہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرو گے اور اپنی زبان سے دعا کرو گے، قسم خدا کے ہاتھ تمہارا نیچے بعد میں آ جائے، ہاتھ تمہارا نیچے بعد میں آئے گا، دعا پہلے قبول ہو جائے گی، فلسطین کی مسلمانوں کے حق میں پہلے قبول ہو جائے گی۔ اسی دعا کے ذریعے سے اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گا، اسی دعا کے ذریعے سے فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، کیونکہ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، جس طرح جان کی روح ہوتی ہے، جسم کی روح ہوتی ہے، اسی طرح عبادت کی بھی روح ہے۔ وہ عبادت کی روح میرے آقا فرماتے ہیں عبادت کی روح وہ دعا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ برادران ملت اسلام، یہی آج کا پیغام تھا، یہی میرا میسیج تھا جو آپ کی بارگاہ تک پہنچانا تھا۔ اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔